اسرائیلی فوج کے انٹیلیجنس سربراہ میجر جنرل اہرون حلیوہ نے 7 اکتوبر کو حماس کی جانب سے کیے گئے حملے کو روکنے کی ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیلی دفاعی فورسز IDF کا کہنا ہے میجر جنرل اہرون حلیوہ اپنے جانشین کے انتخاب کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے۔ ایک خط میں ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس پر جس کام کے لیے اعتماد ظاہر کیا گیا تھا وہ اسے نبھانے میں ناکام رہی۔ حماس کے حملے کے بعد پہلی بار اسرائیلی فوج کے کسی سینئر عہدیدار نے استعفیٰ دیا ہے۔ اسرائیلی فوج اور انٹیلیجنس کے اہلکاروں نے حماس کے ممکنہ حملے کے حوالے سے وارننگز کو نظر انداز کیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس چیف کا استعفیٰ دیگر فوجی افسران کے لیے بھی حماس کے حملے کو روکنے میں ناکامی کا اعتراف کرنے کی راہ ہموار کرے گا۔ میجر جنرل اہرون حلیوہ کے والدین مراکش سے اسرائیل منتقل ہوئے تھے۔ خود اہرون 1967 میں حیفا میں پیدا ہوئے تھے اور 1985 میں اسرائیلی فوج میں شامل ہو گئے۔ اہرون حلیوہ نے حیفا یونیورسٹی سے سوشل سائنسز میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ اپنے عسکری کیریئر کے آغاز میں اہرون نے اسرائیلی پیراٹروپر بریگیڈ میں رضاکارانہ طور پر شمولیت اختیار کی، تاہم بعد میں وہ انفینٹری کا حصہ بن گئے۔ 1988 میں جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج نے کارروائی کی تو اہرون 202 پیراشوٹ بٹالین میں پلاٹون کمانڈر تھے۔ اسرائیلی فوج میں ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ بننے سے قبل اہرون IDF آفیسر اسکول، پیراشوٹ بریگیڈ اور 98 پیراشوٹ ڈویژن کے کمانڈر بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ آپریشنز ڈائریکٹوریٹ، ٹیکنالوجی اینڈ لاجسٹکس ڈائریکٹوریٹ کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔ نومبر 2017 میں اہرون ایک تنازع کا شکار ہوئے جب انہوں نے ایک جگہ تورات کے سبق پر پابندی لگا دی اور سینکڑوں فوجیوں نے ان کے خلاف فوج کے چیف آف سٹاف کے سامنے احتجاج کیا۔ اہرون حلیوہ کو اکتوبر 2021 میں ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ کے طور پر تعینات کیا گیا تھا۔ 7 اکتوبر کو میجر جنرل اہرون حلیوہ چھٹی منا رہے تھے اور اطلاعات کے مطابق ان کو صبح 3 بجے غزہ سے ممکنہ حملے کے بارے میں بتایا گیا تھا، تاہم اسرائیلی فوج کی اعلیٰ سطح پر ان اطلاعات کے بارے میں مشاورت میں وہ شریک نہیں تھے۔ بعد میں اہرون حلیوہ کے حوالے سے یہ بیان منسوب کیا گیا جس کے مطابق انہوں نے اپنے قریبی ذرائع کو بتایا کہ اگر وہ اس مشاورت میں شریک ہوتے تو کہتے کہ ان کے مطابق حماس تربیت میں مصروف ہے اور یہ معاملہ صبح ہونے کے بعد دیکھا جا سکتا ہے۔ اہرون نے کہا کہ ان کی تجویز سے 7 اکتوبر کو ہونے والی کارروائی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 17 اکتوبر کو اہرون نے خط میں لکھا کہ ہم اپنے سب سے اہم مشن میں ناکام ہو گئے ہیں اور بطور سربراہ ملٹری انٹیلیجنس میں اس کی مکمل ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ اسی ماہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ 11 دن میں اپنے تمام دوروں میں میں نے اس بات پر زور دیا کہ جنگ کا آغاز انٹیلیجنس کی ناکامی تھی اور ہم حملے کے بارے میں خبردار نہیں کر سکے۔ اس وقت اہرون اسرائیلی فوج کی اندرونی تحقیقات کا حصہ ہیں جن میں 7 اکتوبر کے حملے سے قبل کمزوریوں کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ یہ تحقیقات جون میں اسرائیلی فوج کے چیف آف سٹاف کو دی جائیں گی۔ دسمبر میں ایک اسرائیلی چینل نے بتایا تھا کہ حماس کے حملے سے 3 ماہ قبل ملٹری انٹیلیجنس کے ایک اجلاس میں ایک فوجی افسر نے کہا تھا ہم نہیں جانتے کہ غزہ کی پٹی میں موجود حماس کیا کرنے والی ہے اور فیلڈ میں موجود کمانڈرز کو احتیاطی تدابیر لینا ہوں گی۔ رپورٹ کے مطابق اجلاس کے بارے میں میجر جنرل اہرون کو مطلع کیا گیا جنہوں نے انٹیلیجنس اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔